اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا واو اور اذا جب حاضر ہوں، موجود ہوں، حاضر القسمت قسمت کا قاف سین میم تقسیم کے وقت، جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت جو حاضر ہوں اولو القربہ قرابت دار، جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، لیکن وہ جو ہے وارث نہ ہوں، جو اس وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں لیکن وہ وارث نہ ہوں، وہ قریبی رشتہ دار۔ والیتامہ اور یتیم کی جمع ہوتے ہیں یتامہ اور یتیم۔ والمساکین اور مسکین لفظ سین کاف نون سے ساکنہ، جو اپنی روزی خود نہ کما سکتا ہو، جو ہے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ والمساکین اور مسکین، فرزقوہم پس دو ان کو، کھلاؤ ان کو۔ فرزقو لفظ رازا قاف سے ہے، ان کو بھی رزق دو، ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ، منہ اس میں سے۔ وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا، قولا بات، معروفا بھلی بات، معروف مشہور و معروف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو معروف بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں، اگر لام کے اوپر جزم آئے واو کے بعد یا فا کے بعد تو یہ لام امر کہلاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں چاہیے کہ۔ وَلْيَخْشَ پس چاہیے کہ ڈریں، اور یہ خشیت خاشین، یا یہ کون سا ڈر ہوتا ہے جو کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے جو ڈر آتا ہے اس کو کہتے ہیں خشیت۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ پس اور چاہیے کہ وہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ جو لو تارکو اگر وہ چھوڑ جاتے، تارکو تارا کاف ہے، تارکو اگر وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، خلف خالم فا ہوتا ہے، تو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے، ذریتن ذریت اولاد، ضعافن کمزور بچے، چھوٹے بچے چھوڑ جاتے، خافو وہ ڈرتے، علیہم ان پر، ان کے بارے میں وہ ڈرتے رہتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا معروف، قولا سدیدہ بات، سدیدہ سدید سین دال دا، وہ بات جو درست بھی ہو اور حکمت پر بھی مبنی ہو، سیدھی بات کہیں، درست بات کہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یاکلون، اکلا یاکل ہوتا ہے، یاکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامى، اموال مال کی جمع ہے، یتامہ یتیم کی جمع، جو یتیم کے مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ۔ انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع بطون ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ اور انقریب وہ داخل ہوں گے، سین مضارع سے پہلے آ جائے تو مستقبل قریب میں معنی آ جاتا ہے، اگر سوفا ہے مضارع سے پہلے تو مستقبل بعید میں معنی آتا ہے، یہاں سین ہے، انقریب وہ داخل ہوں گے، سائرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، سائرہ سین عین را ہوتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میراث تقسیم ہونی چاہیے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جتنی بھی ہو، وہ میراث جو ہے اپنے طور پہ کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس جو وارث ہیں ان میں تقسیم ہونی چاہیے، اور وراثت جلد سے جلد تقسیم ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر جو ہے وراثت کے متعلق جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ آدمی جو وفات پا چکا ہوتا ہے اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، کچھ اڑوسی پڑوسی، کوئی یتیم غریب وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت میراث تقسیم ہو رہی ہو
تو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربہ قرابت دار رشتہ دار یعنی جو وارث نہ ہوں جن میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی لیکن اور وہ جو ہے قریبی رشتہ دار ہوں جیسے جو ہے چونکہ وراثت جو ہے بیٹے کو بیٹی کو بیوی کو باپ کو ماں کو ان میں تقسیم ہوتی ہے لیکن بھائیوں کے بیٹوں میں بہنوں کے بیٹوں ان میں تقسیم نہیں ہوتی تو اگر وہ بھی اس وقت لیکن ہیں وہ رشتہ دار اس وقت وہ بھی آئے ہوئے ہوں کہ تو جو ہے ان کے قریب اور والیتام اور یتیم بھی آئے ہوئے کوئی جو ہے کوئی بچے یتیم ہیں رشتہ داروں کے وہ آئے ہوئے ہیں یا ویسے کوئی یتیم بچے آ گئے ہیں والمساکین اور کوئی مسکین جو ہے لوگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا وراثت میں تو حصہ نہیں ہے لیکن انہیں بھی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ انہیں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ دے دو وہ دیکھتے ہیں کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے اور کوئی چیز لے کر جا رہا ہے کوئی کچھ چیز لے کر جا رہا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو اس لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی دو اور اچھا کھانا کھلاؤ ان کو بھی جو ہے کوئی کچھ نہ کچھ چیز دے دو جس طرح کوئی چیز کا بٹوارا ہو رہا کوئی چیز بانٹی جا رہی ہو تو وہ کسی آدمی کو نہ ملے تو وہ جو ہے ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے مجھے ملا کچھ نہیں ہے تو جو ہے بے شک وہ وراثت کے تو حقدار نہیں ہیں لیکن رشتہ دار ہیں اور کچھ یتیم بھی ہیں مسکین بھی ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور انہیں جو ہے بھلی بات کہو وہ چونکہ انہیں کم ملا ہوتا ہے تھوڑا بہت دیا ہوتا ہے تو اس دفعہ کئی دفعہ وہ آگے سے جو ہے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جو خود اتنا لے لیا اور ہمیں کچھ تو پھر کیا ہو وہ جو ہے صبر کرنا چاہیے دل بڑا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت دی ہے تو جن کو وراثت نہیں ملی تو ان کو وقولو اور کہو ان کو لہم ان سے قولا معروفا معروف بات جو جسے لوگ اچھی بات سمجھے ویسی اچھے طریقے کے ساتھ انہیں رخصت کر دو اور لیکن کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو اور کھلاؤ پلاؤ بھی اچھا اور اگر وہ کوئی منہ آئے یا کوئی ایسی بات کرے تو انہیں اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وہ لوگ وہ ڈریں اگر وہ پیچھے اپنے چھوڑ جاتے ناتوان نہ کمزور اولاد اگر چھوڑ جاتے خافوا علیہم انہیں خوف ہوتا ان کے متعلق کیسے ان کو بھی اندیشے ہوتے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ مرنے والا چھوٹی اولاد ناتواں اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں تو انہیں کتنے اندیشے ہوں گے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا ان کا کون والی وارث ہوگا یہ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پئیں گے اس طرح جو ہے انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے جو ہے اولاد کا بھی ایسے ہی جو ہے وہ خیال رکھیں جیسے انہیں اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہوتا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور وہ کہیں ان سے سدیدہ سیدھی بات درست بات کہیں جو حکمت پر مبنی ہو ایسی بات کہیں تاکہ جو یتیم مسکین اور غریب ان کا دل نہ ٹوٹے اور اچھے طریقے سے انہیں جو ہے وہ رخصت کریں ان الذین بے شک جو لوگ یاکلون وہ کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ انما بے شک سوائے اس کے نہیں یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ وہ بھرتے ہیں جو لوگ جو ہے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ اور انقریب وہ داخل ہوں گے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جب جنگ احد میں سعد بن ربی شہید ہو گئے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں تو ان کی جو ہے سعد بن ربی کے بھائی نے جو ہے ان کی جو ہے زمین پر اور وراثت پر قبضہ کر لیا تو سعد بن ربی کی بیوی جو ہے اپنی دونوں بچیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سعد بن ربی جنگ احد میں وہاں پہ شہید ہو گئے
آپ کے ساتھ گئے تھے وہاں شہید ہو گئے، تو لیکن یہ ہے کہ ساتھ ان کے بھائی نے آ کر ساری وراثت جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب میری بیٹیوں کا ان کا کیا بنے گا، ان کے جو ہے ان کے ساتھ کون شادی کرے گا، اور جو ہے ان کا جو ہے سارا ترکہ جو تھا سعد بن ربیع کا، وہ اس کے بھائی نے قبضہ کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھہر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہم جو ہے جو حکم دے گا تو وہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات اتارنی جو ہے اس کے متعلق، پھر آگے جو ہے تقسیم میراث کی ساری آیات آ گئی کہ وراثت کس طرح تقسیم ہونی ہے، پھر ایک ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔